سنا کہ آپ کو یاد ہوگا اس کمپین کے اوپر تو میں آتا ہوں، یہ جو ایک EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، اور میں پاکستان کے اندر کس طرح یہ اپنے پروپیگنڈے کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کرنا، یہ آپ نے ہمیشہ ان کی منہ سے سنا ہوگا، ان کی اسٹریٹجی، ان کی پالیسی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی۔ اکانومی کے حوالے سے آپ نے پاکستان کو جس انداز سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا، اور بارہا پاکستانی میڈیا میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ فیٹ اپ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے کے جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن کے وقت NRO مانگا، نہیں ملا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ ہی نہیں کیا۔ تو کون مخالفت کر رہا تھا؟ انڈیا پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے ساتھ دیا۔ لیکن اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں۔ پاکستان کے جو ایمبیسیڈر تھے، آپ کو صرف یہ دکھائے کہ جو سوال ہے کہ کیا 15 سال سے جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو علم نہیں تھا؟ پہلی چیز کہ آپ جب یہاں پہ کشمیر کے اندر اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں، آپ انڈیا جائے اور وہاں پہ آپ حریت رہنماؤں کی بجائے آپ مختلف انڈین بزنس مینوں سے ملاقات کریں، آپ پاکستان کے اندر ان کو بغیر ویزا کے مری بلائے، سجن جندال کو آپ کہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں، مودی کو آپ نواسی کی شادیوں پہ بلائے۔ ہوتا کیا ہے؟ پاکستان کے کشمیر کاس کے اوپر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو آپ نقصان دے رہے ہو۔ ڈان لیکس کر کے جو آپ لوگوں نے ایک جھوٹی من گھڑت خبریں پھیلا کے پاکستان کو نقصان پہنچایا سفارتی محاذ پہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چاہے ڈان لیکس ہو، چاہے کشمیر کاس ہو، چاہے کلبھوشن یادیو کو کہ ایک سرونگ آفیسر کو آپ پکڑتے ہو رنگے ہاتھوں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوئے، آپ اس کو پکڑتے ہو لیکن آپ عالمی سطح پہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ انڈیا دنیا کے اندر دہشت گردی بھی پھیلا رہا تھا، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کر رہا تھا، پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہا تھا، لیکن الزام بھی ہمارے اوپر تھا دہشت گردی کا، یہ نقصان ہوا۔ نمبر 2 کہ آپ نے ڈان لیکس جیسے کام کر کے سفارتی محاذ پہ پاکستان جو انڈیا کہتے کہ تنہا کر دیں گے اس کو نقصان پہنچایا۔ نمبر 3 کہ ہمارے جو کشمیر کے بھائی بہن ہے وہ جب دفن بھی ہوتے ہیں، سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے اور ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آپ نے ان کے کاس کو بھی نقصان پہنچایا۔ حریت رہنماؤں سے نہ مل کے آپ نے ان کے جذبے کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ تو یہ تو چیزیں تھی کہ سفارتی محاذ پہ انڈیا کا مقصد کیا ہے؟ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کمپین چلا کے 116 ممالک میں اپنی نیٹ ورک اور پریزنس کر کے 750 سے زیادہ میڈیا آؤٹ لیٹس رکھ کے فیک NGOs رکھ کے EU کے پارلیمنٹیرینز اس کے ساتھ مختلف NGOs ان کے ساتھ مل کے ان کی کمپین کو آپ کم از کم سپورٹ دے رہے تھے، اس کو ہوا دے رہے تھے، اس کو ساتھ دے رہے تھے، اس سے نقصان ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب آیا کہ ابھی تک یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ آپ کی تو فورن پالیسی یہ تھی، آپ کی تو انسٹرکشن یہ تھی فورن آفس کو، آپ کی تو انسٹرکشن یہ تھی ایمبیسیڈر کو۔ لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو دنیا کے اندر پاکستان دہشت گردی نہیں، پاکستان سیاحت سے جانا جانے لگا، پاکستان دنیا کے امن میں کردار ادا کرنے لگا، پاکستان نے دنیا کے ہر فورم پہ عمران خان نے اسلام کا اور پاکستان کا مقدمہ لڑا، کشمیر کا سفیر بنا۔ وہ چیزیں ہوئی، پھر اس کے اوپر بعد آہستہ آہستہ کر کے چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئی۔ عمران خان نے کیا کہا تھا سنیے، UN کی سپیچ میں عمران خان نے کیا کہا تھا۔ Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. If a conventional war starts, and anything could happen, but suppose a country
times smaller than its neighbor, is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर के सफीर बने और पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ने गए। आपको याद होगा कि 54 साल तक कश्मीर के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बहस ही नहीं हुई। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस कास को लेके गए तो 6 महीने के अंदर 2-3 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे कश्मीर डिस्कस हुआ और आया। फिर उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मौलाना आ रहा है, जा रहा है, और क्या हुआ ये अलग बहस है, क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इशू के ऊपर है, ईयू डिसइंफो लैब के ऊपर। तो मैं वो सवाल सिर्फ रिपीट करता चलूं कि जब कश्मीर कास को इमरान खान याद तक लेके गए और आप यहां पे आए तो आपने किन बैनुल-अक़वामी जो सिफारतकार है उनसे मुलाकातें की थी और आपने कश्मीर कास को क्या नुकसान पहुंचाया, ये भी एक बहस है, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन जब आप कश्मीर कास को भी आप दुनिया तक लेके गए, जब पहले आप इसको दबा रहे थे, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिल रहे थे, इज्तिमाई खबरों के ऊपर खामोशी थी, तो दूसरी तरफ सज्जन जंदाल से ताल्लुकात, मोदी से ताल्लुकात, बिजनेस इंटरेस्ट, तो आप इंडिया के अंदर होने वाली चीजों को भी एक्सपोज नहीं कर रहे थे। इमरान खान ने क्या किया कि इंडिया जो दहशतगर्दी का चेहरा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, उसको भी निकाब किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हिंदुत्व की सोच है और आरएसएस का फलसफा है, दुनिया के अंदर उसको एक्सपोज किया। पूरी आप देखे, मीडिया देखे, आपको ये खबरें उसमें अब मिलती रहेगी। तीसरा, मोदी जो नए दौर का हिटलर है उनको एक्सपोज कर दिया। और चौथा, जो इंडिया का पाकिस्तान के हवाले से प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, साजिश है, उसको भी निकाब किया। तो जब उन चीजों को भी निकाब किया तो उसके बाद से आपको लग रहा है अभी चीजें आपकी सामने आ रही है। इससे पहले जो फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है, जो इंडिया चाह रहा था, उनको नाकामी क्या होगी और इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, मैं जरा आपको पाकिस्तान के साबिका सेक्रेटरी खारजा का बयान सुनाता हूं, फिर उसके बाद मैं असल इशू के ऊपर आता हूं। लड़ा, इंडिया को एक्सपोज किया, कश्मीर का सफीर बना, आलिम इस्लाम का मुकदमा लड़ा, दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम के हवाले से दुनिया को आईना दिखाया, इस्लाम का मुकदमा लड़ा, नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुफ्तगू की, मदीना रियासत के पैगाम को आगे लेके गए और अक़वाम मुत्तहिदा की ऐवान दीन के पैगाम से गूंजी। जाहिर सी बात है कि दुनिया को तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो साजिशें पहले से कर रहा था और ये चीजें थी, लेकिन आपको जब लीडर मिला, आपने इस मुकदमे को उठाया तो आपने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। अब जो मैं चाहता हूं, देखे कि ईयू रिपोर्ट जब आती है डिसइंफो लैब की, तो उसके बाद से तो फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने, उन्होंने बात भी की, लेकिन क्या उसके बाद से आप देखिए कि जो अकाउंट्स प्रोपेगेंडे में शिरकत कर रहे थे, क्या वो बंद हो गए? क्या पाकिस्तान के अंदर से जिनकी मीडिया सेल उस प्रोपेगेंडे को, उस फेक न्यूज को, उस जाली एनजीओज के प्रोटेस्ट को, उन चीजों के तस्वीरों को, वीडियोस को फैलाते थे, इस कैंपेन में शिरकत करते थे, क्या उसके बाद वो खामोश हो गए? कल ही आपने कैंपेन, मैं मिसाल देना चलूं कि एक झूठी खबर पाकिस्तान के अंदर, ये इंडियन और इस्राइल लॉबी तो लगी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है, लेकिन एक जाली खबर को किस तरह एक जाली रहनुमा ने ट्वीट करना पड़ता है, फिर उसको डिलीट करना पड़ता है क्योंकि उसमें उसके अब्बू का जिक्र होता है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोपेगेंडे होते हैं। लेकिन कल भी पाकिस्तान के एक एपीएस का, सानिया का 6 साल हुए थे, उसके हवाले से पाकिस्तानी अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, लेकिन उस कैंपेन में इंडिया ने कौन से ट्रेंड्स बनाए, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की कोशिश की और किस तरह बलूचिस्तान के हवाले से भी कैंपेन की गई। मैं आपको 5-6 कैंपेन की मिसाल देता हूं जो इस वक्त हो रही है, और ये सिर्फ हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, उनका, ये सिर्फ इनका काम नहीं, इसमें हर पाकिस्तानी शहरी जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। हर पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है वो इसका हिस्सा है। पॉलिटिकल पार्टीज की वाबस्तगी आपकी होगी, नजरिए आपके अपने होंगे, पसंद नापसंद आपकी अपनी होगी,
لیکن جب ریاست کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جب آپ کی اینٹی سٹیٹ کمپین ہو رہی ہو، تو اس وقت ہم سب متحد ہیں، کیونکہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے اپنی سوچ اور پسند ناپسند ضرور ہے، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ سب سے پہلے ہیں. لہٰذا پہلی چیز تو یہ کہ میں پی ڈی ایم سے بھی یہ توقع کرتا ہوں، توقع کیا کرنی، لیکن وہ بھی اس جو ڈس انفو لیب کی رپورٹ تھی اور جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا، اس کے حوالے سے وہ بھی کوئی بات کریں گے اور ان کو بات کرنی چاہیے. نمبر 2 کہ پاکستان کے اندر سے ایک تو بین الاقوامی سطح پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، یو این اور ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ کس قسم کی کمپین چلا رہے ہیں. میں 6-7 کمپین کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج میں آپ کو اس کی موٹی چیز بتاتا ہوں کہ کون کون کس انداز سے اس کمپین کو چلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. اور پھر میں آپ کو آگے 3-4 پریس کانفرنسز میں ایک ایک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر سے جو میڈیا سے اس میں شرکت کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کون سے فورمز، کون سے افراد اس کی شرکت کر رہے ہیں، وہ تمام ڈیٹا پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ جب تک ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ان کے نام نہیں لیں گے، ان کی ڈیٹیلز نہیں رکھیں گے، تو اسی طرح پاکستان میں بھی انتشار پھیلاتے رہیں گے اور باہر بھی پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. آپ کو واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو ملی، آپ کو فیس بک پہ ایک ویڈیو ملی، آپ نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، آپ نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، آپ نے اس میں شرکت بھی کی. یہ تو نادانی ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں جو مسلسل ان فورمز کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوئے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو سی پیک، کشمیر، پختونوں کے ایشوز کو جس طرح پی ٹی ایم کر رہا ہے، بلوچستان، پھر کراچی، جی بی، ان معاملات کے حوالے سے، اور پاکستان میں کہ دہشت گردی کا شکار ہم تھے، ہم نے امن دے دیا، ہم جنگ جیت گئے دہشت گردی کا، دنیا میں کوئی نہیں کر سکا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری اکانومی مضبوط ہے، سفارتی محاذ پہ ہم تنہائی نہیں، عالم اسلام کی رہنمائی کی طرف بڑھے. انڈیا کے خواب کو تو ہم نے چکنا چور کر دیا، ان کو تو ہم نے شکست دے دی. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ کمپین ہو رہی، چیزیں ہو رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ آپ کو ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اس کے اوپر تو سب کو متحد ہو کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، اس وقت کی سب سے بڑے پاکستان کی ضروری چیز یہ ہے، کیونکہ جب تک ہم ان ناموں کو، ان کرداروں کو جو ہمارے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کریں گے، ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہے گی. کس طرح باہر بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص، کس طرح باہر بیٹھے ہوئے میڈیا سیلز، باہر بیٹھے ہوئے فیک میڈیا اکاؤنٹس آپ کے نیریٹو کو کس طرح وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہے. تو آج آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں رکھنی تھی کہ جو انڈیا تھا ان کو تو آپ نے ہر فورم پہ شکست دی. عمران خان کے آنے کے بعد آپ نے پاکستان کو عالم اسلام میں، پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی رہنمائی پاکستان کرنے لگا. پاکستان نے کشمیر کاس کو آگے بڑھایا. پاکستان نے جو معاشی کامیابیاں حاصل کی وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے کہ سیاحت سے جانے جاتے ہیں، امن سے جانے جاتے ہیں، لیکن ہم نے سوال کرنے ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے. اس وقت کمیونیکیشن بلیک آؤٹ مکمل طور پہ کشمیر میں ہے. اس وقت مائنارٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا میں ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہاں پہ باقی مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے. انڈیا اپنی شکست، اپنی ناکامی اور اپنی دہشت گردی، کلبھوشن جیسے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی کمپین کر رہا ہے. بتانا یہ تھا کہ سوال یہ ہے کہ پہلے کچھ پتا نہیں تھا، پہلے بھی آپ کو چیزوں کا علم تھا، یہ چیزیں ہو رہی تھی، لیکن جب نواز شریف آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو تو آپ دوستیاں نبھاتے ہیں، کاروبار نبھاتے ہیں، آپ یہ چیزیں نہیں اٹھا سکتے. آپ نے انڈیا کے ان ایشوز کو اٹھایا، آپ نے پاکستان کا اصل مقدمہ سامنے رکھا. اور میں آخر میں پوری قوم سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو بھی آپ کی پولیٹیکل وابستگیاں ہو، جو بھی ٹرینڈ چل رہے ہو، آپ اس میں پوچھے، آپ بیانیہ پوچھے، آپ سوال پوچھے، اس کے بعد سے اس حقیقت پوچھے، اس کی سچائی پوچھے، اس کا کہ فیک تو کوئی کمپین چیز نہیں ہو رہی، اس کا پوچھے، پھر پاکستان کا حقیقت اور اصل بیانیہ جو ہے آگے لے کے جائے. آج آپ کے سامنے ایک موٹی چیز اس لیے رکھنی تھی کہ پورے پاکستان نے مل کر اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. ہماری میڈیا نے، ہمارے سیاستدانوں نے
پاکستانی قوم نے اور انڈیا جو دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے, ہم نے پاکستان کے اندر بھی ان کمپین کو دیکھنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کمپین بھی 7-8 چیزوں کے اوپر فوکس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو انڈیا کو جن چیزوں پہ شکست ہو رہی ہے وہی چیزیں وہ پاکستان کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو کمپین ایک سٹارٹ ہوتی ہے تمام میں وہی لوگ ساتھ دے رہے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اندر سے بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ آج موٹی چیز آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک ایک کمپین کہاں سے شروع ہوا, کس نے پارٹیسپیٹ کیا, کہاں تک لے کے گئے, ملک کو نقصان کیا ہوا اور ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں سی پیک, کشمیر, کراچی, بلوچستان, پختونوں کے ایشوز اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے جعلی NGOs کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا 116 ممالک میں کیا گیا, جبکہ بھارتی میڈیا بھی اس پروپیگنڈے میں پیش رہا اور پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان